بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 11 سفید عقاب کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو پیارے لسنرز، چلتے ہیں کہانی کے آخری حصے کی طرف۔ وہ صحن کو بہت جلد قبول کر جانا چاہتا تھا کیونکہ صحن میں دھوپ کھلی ہوئی تھی اور وہاں اس پر کسی سپاہی یا پہرے دار کی نظر پڑ سکتی تھی۔ صاحب نے بڑی تیزی سے صحن قبول کر لیا اور وہ برآمدے میں پہنچ گیا۔ برآمدے میں وہ بو کے تعاقب میں جا رہا تھا کہ ایک ستون کے پاس بیٹھے ہوئے سپاہی نے اسے دیکھ لیا۔ سپاہی صاحب کے تعاقب میں تھا۔ اس نے شور مچانے کی بجائے نیام سے تلوار نکالی اور دبے پاؤں صاحب کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ صاحب جب برآمدے کا موڑ گھومنے لگا تو سپاہی نے پوری طاقت سے اس پر تلوار ماری۔ اگر صاحب ذرا سا پرے نہ ہو جاتا تو کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ہوتا۔ تلوار صاحب کے بالکل قریب فرش پر پڑ کر جھنجھنا اٹھی۔ وہ بجلی جیسی تیزی کے ساتھ پلٹ کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ اب صاحب دیوار کے اوپر چھت کے پاس تھا اور نیچے سپاہی تلوار ہاتھ میں لیے اس کے نیچے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ صاحب نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ سپاہی شور مچا کر دوسرے سپاہی کو بھی بلا لے، اس لیے اس کے ساتھ نپٹ لینا بہت ضروری ہے۔ صاحب بڑی تیزی سے رینگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ سپاہی بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا، مگر وہاں برآمدے میں اندھیرا تھا۔ سپاہی صاحب کو نہ دیکھ سکا مگر صاحب اسے دیکھ رہا تھا۔ صاحب بڑی خاموشی کے ساتھ دیوار سے اترا اور ایک پہلو سے صاحب کی طرف بڑھنے لگا۔ سپاہی جھکا جھکا آگے چڑھ رہا تھا۔ صاحب نے لپک کر اس کی پنڈلی پر ڈس لیا اور پیچھے مڑ کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ سپاہی پنڈلی کو پکڑ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ پورے کا پورا داخل کیا گیا زہر جس کی وجہ سے سپاہی کے گلے کی آواز بند ہو گئی تھی، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے گلے کو پکڑا اور بے ہوش ہو کر فرش پر لڑک گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر صاحب اس کوٹھی کی طرف آ گیا جہاں سے شہزادی ہیلن کے کپڑوں کی بڑی تیز بو آ رہی تھی۔ کوٹری کے باہر ادھر ادھر رینگ کر صاحب نے آخر ایک سوراخ تلاش کر لیا۔ چپکے سے اس نے گردن اندر داخل کر کے دیکھا، شہزادی ہیلن ایک تختے پر سو رہی تھی۔ صاحب جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادی اسے آدمی کا روپ بدلتے ہوئے دیکھے۔ یہ موقع غنیمت تھا۔ اس نے فوراً انسانی شکل اختیار کی اور کوٹری کی کنڈی اندر سے کھول دی تاکہ شہزادی کو یہ شک نہ ہو کہ وہ اندر کہاں سے آ گیا۔ انسان کی شکل میں آتے ہی ناگ پھنی نے شہزادی کے پاؤں کو ذرا سا ہلایا۔ شہزادی ہیلن نے آنکھیں کھول کر ایک اجنبی کو اپنے بستر کے قریب دیکھا تو ذرا حیران ہوئی، اس لیے کہ اس اجنبی کی شکل جیل کے پہرے دار جیسی نہیں تھی۔ اس نے ناگ پھنی سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ناگ پھنی نے کہا، شہزادی میں تمہارے باپ کے خیمے کی طرف سے بڑی مشکل سے یہاں آیا ہوں۔ میرا پہلا مقصد تمہیں یہاں سے آزاد کروانا ہے۔ دوسرا پیغام تمہارے باپ کی طرف سے یہ ہے کہ تم قلعے کا دروازہ کھلوانے میں میری کچھ مدد کر سکتی ہو۔ شہزادی نے پوچھا، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ بادشاہ کا شاہی طبیب امبر بھی میرے ساتھ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے میرا نکلنا بہت مشکل ہے، ان لوگوں نے چپے چپے پر پہرا لگا رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کے قلعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، جب سے یہاں آئی ہوں اس کال کوٹری میں پڑی ہوئی ہوں۔ آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے شہزادی، اگر ہم کوشش کریں تو آپ کو یہاں سے نکال کے لے جا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گی۔ خدا جانے میرا باپ میری جدائی میں کس حالت میں ہے، اور پھر جنگ میں بھی تو اسے کوئی کامیابی نہیں ہو رہی۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح قلعے کا دروازہ کھلوانے میں کامیاب ہو جائے تاکہ ہماری فوجیں قلعے کے اندر داخل ہو سکے۔ شہزادی نے کہا، اس کا خیال ذہن میں نہ لانا، وہاں ہماری فوج کے لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ یہاں تک میں نے معلوم کیا ہے قلعہ پر بے حد سخت پہرا ہے اور سوائے بادشاہ کے حکم کے کسی کے کہنے پر بھی دروازہ نہیں کھل سکتا۔ پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ مگر کیسے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی قتل کر دی جاؤں اور اپنے بوڑھے باپ کی کبھی شکل بھی نہ دیکھ سکوں؟ میں ایسا خطرناک قدم کبھی نہیں اٹھاؤں گی۔ میں ایک بہادر باپ کی بیٹی ہوں اور بہادری سے اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتی کہ تاریخ میں لکھا جائے
کہ شہزادی ہیلن سپارٹا والوں کو کیسے چوروں کی طرح جان بچا کر بھاگ گئی تھی۔ ناگ فنی نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر ایک بار پھر غور کر لیں۔ شہزادی ہیلن نے بڑی سختی سے کہا، میں ہمیشہ اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتی ہوں۔ آپ میرے والد سے جا کر کہہ دیں کہ میں چاہتی ہوں سپارٹا والوں کو شکست دے کر میری ذلت کا بدلہ لیا جائے۔ بہت بہتر شہزادی صاحبہ۔ ناگ فنی نا امید ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ برآمدے میں ایک سپاہی نے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ ناگ فنی لپک کر ایک طرف ہو گیا اور فوراً اس نے سانپ کی شکل اختیار کر لی اور بڑی تیزی سے رینگتا ہوا صحن عبور کر کے دوبارہ بارادری میں آ گیا۔ جہاں سے سیڑھیاں اتر کر وہ اس کوٹری میں داخل ہو گیا جہاں امبر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے شہزادی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ ساری کی ساری امبر کو بیان کر دی۔ امبر کو بڑا افسوس ہوا، شہزادی محض ضد سے کام لے رہی ہے۔ اس نے اسے دوبارہ قائل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ناگ فنی نے کہا، شہزادی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اس کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کرنا بیکار ہے، پھر ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ دوپہر کو جب سپاہی ان کے لیے کھانا لے کر آیا تو وہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے۔ سپاہی دونوں کو مار کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی دونوں دوست کوٹری سے باہر نکل کر چھپتے چھپاتے قلعے کی دیوار کے اوپر پہنچ گئے۔ یہاں سے وہ جس طرح آئے تھے ویسے ہی واپس ٹرائی کی فوج کے کیمپ میں چلے گئے۔ شہزادی ہیلن کے دلیرانہ جواب کے بعد اس کے باپ نے دوبارہ جنگ شروع کر دی۔ یہ حملہ اسپارٹا کے قلعے پر پوری طاقت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس میں 500 ہاتھیوں نے بھی شرکت کی۔ ہاتھیوں کے ایک گروہ کی شکل میں قلعے کے دروازے سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچے تو اوپر سے ان پر کھولتا ہوا بے شمار تیل انڈیل دیا گیا۔ کھولتے ہوئے تیل نے ہاتھیوں میں بھگدڑ مچا دی۔ وہ جلتے ہوئے تکلیف کے ساتھ ایک دوسرے کو کچلتے ہوئے ایک دوسرے پر سے ہو کر گزرنے لگے۔ انہوں نے بدخواص ہو کر واپس بھاگتے ہوئے اپنے ہی فوج کے سپاہیوں کو رودنا شروع کر دیا۔ قلعے کے دروازے کو توڑنے کی یہ ترکیب بھی ناکام ہو گئی۔ 4 روز تک ٹرائی کی فوج سپارٹا کے قلعے سے سر پٹکتی رہی۔ ان کے ہزاروں سپاہی میدان جنگ میں مارے گئے، سینکڑوں ہاتھی جل بن کر راکھ ہو گئے۔ آخر بادشاہ کو جنگ روکنا پڑی۔ 5ویں روز جنگی کونسل کا ایک اجلاس ہوا جس میں سوچا گیا کہ اسپارٹا کو کس طرح فتح کیا جائے۔ طاقت کے زور پر جنگ جیتی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اسپارٹا والے قلعے کے اندر بڑے سکون سے لڑ رہے تھے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ محاصرہ لمبا کر دیا جائے، یعنی قلعے کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھے رہو، ان کی ناکہ بندی کر دو۔ جب وہ بھوک اور پیاس سے مرنے لگیں گے تو اپنے آپ قلعے کا دروازہ کھول کر شہر ان کے حوالے کر دیں گے۔ مگر انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ سپارٹا والوں نے سارا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر وہ 2 برس بھی اپنے قلعے کے اندر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے تھے۔ ان کے پاس خوراک اور پانی کا بے پناہ ذخیرہ تھا۔ انہوں نے شہر کے اندر ہی پانی کے کنویں کھود دیے ہوئے تھے، کھیتی باڑی بھی وہیں کرتے تھے۔ بہرحال اسپارٹا کا محاصرہ شروع ہو گیا۔ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ 1 ماہ، 2 ماہ، 4 ماہ، 6 ماہ، 1 برس گزر گیا، مگر اسپارٹا والوں نے کسی قسم کی پریشانی کا کوئی اظہار نہ کیا۔ پہلے روز کی طرح اب بھی قلعے کی فصیل پر اوپر چوکو چوبند سپاہی پہرا دیتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ انہیں خوب پیٹ بھر کر کھانے کو ملتا ہے۔ ٹرائی کا بادشاہ اپنی بیٹی ہیلن کی یاد میں اشکبار ہو گیا۔ اس نے اپنے شاہی جاسوسوں کو بلا کر کہا، فوراً قلعے کے اندر جا کر اسے اس کی بیٹی کی خیریت کی خبر لا کر دی جائے۔ 2 جاسوس قلعے کے اندر جانے کے لیے چل پڑے۔ 4 روز بعد ان کی لاشیں ایک ایک کر کے قلعے کے اوپر سے نیچے پھینک دی گئی۔ یہی حال اس کے بعد 4 اور جاسوسوں کا بھی ہوا۔ بادشاہ غصے میں کانپ اٹھا، کیا اب میری اس طرح توہین ہوتی رہے گی؟ دیوتاؤں، میں نے کیا گناہ کر دیا جس کی مجھے سزا مل رہی ہے؟ امبر کو بادشاہ کی حالت پر ترس آ گیا۔ اس نے ناگ فنی سے کہا کہ وہ جا کر شہزادی کی خیریت کی خبر لائے۔ امبر نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ فکر نہ کریں، اس نے اپنے ایک خاص جاسوس کو قلعے کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناگ فنی ایک سپاہی کی شکل میں آ کر بادشاہ سے ملا اور پھر اس کی اور امبر کی اجازت لے کر قلعے کی طرف چل پڑا۔ غدار وزیر اس دوران میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ خوش بھی تھا کہ ٹرائی کی فوجیں قلعے کے باہر پڑے پڑے خود بخود تباہ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ٹرائی کے قیمتی جاسوس بھی اسپارٹا والوں نے ہلاک کر دیے تھے۔ ایک رات چھپ کر غدار وزیر نے بھی سوداگر کا بیس بدلا اور قلعے کے اندر اسپارٹا کے بادشاہ سے ملنے چل پڑا۔ قلعے کے دروازے پر جا کر اس نے خاص خفیہ الفاظ دہرائے،
فوراً پوشیدہ دروازہ کھول دیا گیا۔ غدار وزیر اسپارٹا کے شاہی محل میں آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اس نے ٹرائی کی فوجوں کے بارے میں پوری خبر کر دی۔ اس نے بتایا کہ فوجوں کا دل طویل محاصرے سے اکتا گیا ہے اور وہ واپس اپنے شہر جانا چاہتی ہیں۔ خود بادشاہ بھی نا امید ہو گیا ہے۔ اسپارٹا کے بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب دشمن کی فوجیں محاصرے سے تنگ آ کر تھکی ہاری واپس جا رہی ہوں تو انہیں راستے میں پکڑ لیا جائے اور اچانک حملہ کر کے ختم کر دیا جائے۔ غدار وزیر نے یہ بھی بتایا کہ ٹرائی کا بادشاہ اپنی بیٹی ہیلن کے بارے میں بھی بہت پریشان ہے۔ اس غم نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اس کے جاسوسوں کے ساتھ جو حشر ہوا اس کی وجہ سے بھی وہ سخت بد دل ہو گیا ہے اور اب اسے یقین ہونے لگا ہے کہ اسپارٹا پر فتح حاصل کرنا ایک ناممکن بات ہے۔ اسپارٹا کے بادشاہ نے فخر کے ساتھ کہا، ہمارے دوست وزیر ہیلن کو ہم کبھی رہا نہیں کریں گے۔ ہم ٹرائی کی طریق پر یہ مہر لگا دیں گے کہ اس کی ایک شہزادی کو ساری عمر اسپارٹا والوں کی قید میں کاٹنا پڑی۔ غدار وزیر واپس آ گیا۔ اس اثناء میں ناگ بھنی عقاب کے روپ میں قلعے کی فصیل پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں سے وہ سانپ کا روپ بدل کر قید خانے میں ہیلن کی کوٹھی کے باہر آ گیا اور یہاں انسانی شکل اختیار کر کے اندر ہیلن کے پاس چلا گیا۔ اس نے ہیلن کو بتایا کہ اس کا باپ اس کے بغیر بے حد اداس اور دلگیر ہے۔ ہیلن کی آنکھوں میں باپ کو یاد کر کے آنسو آ گئے۔ اس نے باپ کو پیغام بھجوایا کہ جس طرح بھی ہو سکے اسپارٹا کو فتح کر کے اسے رہائی دلائی جائے تاکہ لوگ اس کا نام بھی عزت و آبرو سے لے سکے۔ جب ناگ فنی نے واپس آ کر بادشاہ کو ہیلن کی خیریت اور اس کا خاص پیغام بادشاہ تک پہنچایا تو اس نے ایک بار پھر حملے کا حکم دے دیا۔ چوتھی بار حملہ کیا گیا مگر فوج کی کمی ہو چکی تھی۔ ہاتھیوں کی تعداد بھی تھوڑی رہ گئی تھی، چنانچہ اس بار کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ بادشاہ اپنے خیمے کے اندر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب امبر آگے بڑھا۔ اس نے خیمے کے اندر داخل ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ قبول کریں تو اسپارٹا پر قبضہ کرنے کے لیے میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی ہے۔ بادشاہ نے چونک کر امبر کی طرف دیکھا، وہ کیا ہے؟ جلدی بتاؤ، ہم ضرور اس پر عمل کریں گے۔ امبر نے جب اپنی ترکیب اور منصوبہ بادشاہ کو بتایا تو خوشی سے اس کا چہرہ کھل گیا۔ اس نے امبر کو سینے سے لگا لیا اور کہا، یہ ترکیب اس نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اگلے روز اس منصوبے پر عمل شروع کر دیا گیا۔ ٹرائی شہر کے تمام ترکھان میدان جنگ میں بلا لیے گئے۔ انہوں نے مل کر جنگلوں میں سے بڑے بڑے درخت کاٹے اور انہیں چھیلنا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ 15 دنوں کے بعد قلعے کے اوپر کھڑے اسپارٹا کے سپاہیوں نے دیکھا کہ ٹرائی کی فوج کے سپاہی لکڑیوں کے بڑے بڑے لٹ میدان جنگ میں رکھ رہے اور کوئی چیز تیار کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھے شاید دشمن کوئی نئی توپ تیار کر رہا ہے جس سے وہ قلعے پر آخری بھرپور حملہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ سپاہیوں کو اور ترکھانوں کو توپ بناتے دیکھتے رہے۔ 15 دن اور گزر گئے۔ اب انہیں محسوس ہوا کہ ٹرائی کے سپاہی توپ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا لکڑی کا گھوڑا تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسپارٹا کے بادشاہ کو بھی خبر دی کہ ٹرائی کے فوجی جنگی مشقیں چھوڑ کر ترکھانوں کے ساتھ مل کر لکڑی کا ایک بہت اونچا لمبا گھوڑا تیار کر رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت ہنسا اور بولا، میں نے ٹرائی کے بزدل سپاہیوں کو ترکھان بنا دیا ہے۔ وہ اپنے دل بہلانے کے لیے لکڑی کے گھوڑے بنانے لگے ہیں۔ 1 ماہ کے بعد ٹرائی کے سپاہیوں نے ایک بہت اونچا کوئی 4 منزلہ لکڑی کا گھوڑا بنا کر میدان جنگ میں قلعے کی فصیل کے سامنے کھڑا کر دیا جس کے پاؤں میں لکڑی کے پہیے لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد فوجیوں نے کوچ کی تیاری کرنی شروع کر دی۔ خیمے اکھاڑے جانے لگے، گھوڑوں، خچروں اور ہاتھیوں پر جنگ کا سامان لادا جانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ سے ٹرائی کی ساری فوج واپس جانا شروع ہو گئی۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ دشمن محاصرہ اٹھا کر واپس جا رہے ہیں۔ وہ خوشی سے نعرہ لگا کر بولے، دشمن کو اس کے شہر کے دروازے پر جا کر ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے سنا کہ ٹرائی کے سپاہی میدان میں ایک بہت عظیم الشان لکڑی کا گھوڑا بنا کر چھوڑ گئے ہیں۔ بادشاہ اپنے وزیر اور سپہ سالاروں کے ساتھ خود یہ گھوڑا دیکھنے آیا۔ وہ قلعے کی فصیل کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ میدان جنگ میں سوائے مٹی کی گرد کی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹرائی کی فوجیں واپس جا چکی تھیں اور قلعے کی فصیل کے بالکل نیچے ایک لکڑی کا بہت بڑا گھوڑا کھڑا تھا۔ وہ ہنس پڑے، ٹرائی کے فوجی ترکھان بن گئے ہیں۔ میں نے انہیں ترکھان بنا کر واپس کیا ہے۔ وہ ہمارے پاس اپنی شکست کی نشانی یہ گھوڑا چھوڑ گئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ٹرائی کی شکست اور پسپائی کی اس نشانی کو
قلعے کے اندر لا کر شہر کے سب سے بڑے چوک میں کھڑا کر دیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں اسے دیکھ کر یاد کریں کہ ٹرائے والوں کا اسپارٹا پر حملہ کرنے کا کیسا عبرتناک انجام ہوا تھا۔ ایک بوڑھے وزیروں نے بادشاہ کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور کہا، اس میں دشمن کی چھوڑی ہوئی کوئی چیز قلعے کے اندر نہیں لانا چاہیے، مگر بادشاہ نے ان کی ایک نہ سنی اور حکم دیا کہ ٹرائے کی ذلت کی یادگار کو قلعے کے اندر لایا جائے۔ اسی وقت قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا اور اسپارٹا کے تنومند سپاہیوں نے باہر نکل کر لکڑی کے گھوڑے کی ٹانگوں میں بڑے بڑے رسے باندھے اور کوئی 200 سپاہیوں نے اسے قلعے کے اندر کھینچنا شروع کر دیا۔ کافی دیر کی محنت کے بعد وہ گھوڑے کو قلعے کے اندر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعے کا بڑا دروازہ ایک بار پھر بند کر دیا گیا اور گھوڑے کو بادشاہ کے حکم سے اسپارٹا شہر کے سب سے بڑے چوک میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد سپاہیوں نے اپنی فتح کا جشن منانا شروع کر دیا۔ شہر کی عمارتوں اور شاہی محل پر چراغاں کیا گیا۔ آدھی رات تک فتح کا جشن جاری رہا۔ رات کے پچھلے پہر سپاہی تھک ہار کر جہاں جہاں بیٹھے تھے وہی گرے گہری نیند میں کھو گئے۔ شاہی محل میں بھی سب لوگ سو گئے تھے۔ شہر کے مکانوں میں بھی دیے بجھا کر سب لوگ میٹھی نیند میں کھو گئے تھے۔ آج سب کو بڑی گہری نیند آئی تھی کیونکہ دشمن ان کے دروازے سے خیمے اکھاڑ کر واپس جا چکا تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ دشمن اصل میں ان کے گھر کے اندر آ گیا ہے۔ جس لکڑی کے گھوڑے کو وہ بڑی مشکل سے کھینچ کر قلعے کے اندر لے آئے تھے، اس کے پیٹ میں ٹرائے کی فوج کے چنے ہوئے 200 بہادر سپاہی اپنے سردار کے ساتھ چھپے بیٹھے تھے، اشارے کے منتظر تھے۔ یہ منصوبہ امبر نے ٹرائے کے بادشاہ کو بتایا تھا کہ ایک ایسا عظیم اور اونچا لمبا لکڑی کا گھوڑا تیار کیا جائے جس کے اندر کم سے کم 200 سپاہیوں کے چھپ کر بیٹھنے کی جگہ ہو۔ پھر اس گھوڑے کو میدان جنگ میں چھوڑ کر فوجیوں کو پیچھے ہٹا لیا جائے۔ اسپارٹا والے جب گھوڑے کو بدھ کوئی چیز یا کھلونا سمجھ کر اندر لے جائیں تو آدھی رات کو سپاہی گھوڑے کے اندر سے نکل کر بڑی خاموشی سے چاروں طرف پھیل جائیں اور قلعے کے دروازے کے پہرے داروں کو قتل کر کے دروازہ کھول دیں۔ اس دوران میں فوج قریب کے پہاڑوں میں چھپی رہے گی۔ اشارہ ملتے ہی وہ دروازے میں داخل ہو کر حملہ کر دے گی۔ یہ منصوبہ بے حد خطرناک تھا اور اسپارٹا والے اس چال میں پھنس گئے تھے۔ آدھی رات گزر جانے پر جب باہر مکمل خاموشی چھا گئی تو گھوڑے کے اندر بیٹھے ہوئے سپاہیوں کو سردار نے اشارہ کیا کہ باہر نکلا جائے۔ ایک سپاہی نے رسی کھینچی، گھوڑے کے پیٹ کے نچلے حصے میں ایک تختہ ہٹ گیا اور رسیوں کی سیڑھی باہر کو لٹکنے لگی۔ سپاہی ایک ایک کر کے گھوڑے سے باہر نکل گئے۔ وہ بڑی خاموشی سے باہر آ رہے تھے۔ سردار کے اشارے پر آدھے سپاہی قلعے کے فصیل کی طرف اور آدھے سپاہی چھپتے چھپاتے قلعے کے دروازے کی طرف کھسکنا شروع ہو گئے۔ سارا شہر بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ قلعے کے بند دروازے کے اندر پہرے دار نے بھی آج پہلی دفعہ آنکھ جھپکی تھی۔ فصیل کے اوپر بھی سپاہی باہر میدان خالی دیکھ کر بے فکر ہو کر سو گئے تھے۔ صرف چند ایک پہرے دار ادھر ادھر چہل قدمی کر رہے تھے۔ ٹرائے کے سپاہی فصیل کے اوپر آ گئے۔ رستے میں انہیں جو بھی سپاہی ملا اس کو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے قتل کر دیا اور وہ قلعے کے اوپر آ گئے۔ اوپر فصیل پر آ کر انہوں نے بڑے آرام کے ساتھ سوئے ہوئے دشمنوں کو ہلاک کر کے فصیل کی دوسری طرف پھینکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سارے کا سارا کھولتا ہوا تیل بھی دیوار کی دوسری طرف انڈیل دیا۔ چند ہی لمحوں میں ٹرائے کے سپاہیوں نے فصیل کے اوپر قبضہ کر کے ایک برج میں کھڑے ہو کر جلتی ہوئی مشعل ہاتھ میں لے کر دائیں بائیں لہرائی۔ دور پہاڑوں کے دامن میں چھپی ہوئی ٹرائے کی فوجوں نے بادشاہ اور امبر نے فصیل کے اوپر روشنی کا اشارہ دیکھ کر سمجھ لیا کہ اپنی فوج فصیل پر قبضہ کر بیٹھی ہے۔ انہوں نے پہاڑوں میں سے نکل کر ایک خونخوار لشکر کی صورت میں رات کے اندھیرے میں قلعے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک عظیم الشان فوج کا سیلاب تھا جو قلعے کی دیواروں کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اب انہیں صرف ایک آخری اشارے کی ضرورت تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ ٹرائے کے جو سپاہی قلعے کی دیوار کی طرف بڑھے تھے انہوں نے بھی رستے میں کئی ایک پہرے داروں کو قتل کیا اور آ کر قلعے کی دیوار کی چوکی پر پہنچ گئے۔ کچھ سپاہی چوکی کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ ٹرائے کے فوجیوں نے اچانک پہلو میں سے نکل کر انہیں ایک ایک کر کے دبوچ لیا اور قتل کر کے زمین پر پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی قلعے کا بڑا دروازہ کھول دیا گیا۔ جب ٹرائے کی فوج کو قلعے کے دروازے کھلنے کا اشارہ ملا تو فوج نے آندھی بن کر حملہ کر دیا اور ایک ہی
حلے میں ساری کی ساری فوج قلعے کے اندر داخل ہوگی۔ اوپر سے فصیل پر گئے ہوئے سپاہیوں نے اندر کی طرف سے اسپارٹا کے سپاہیوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ سارے شہر میں شور مچ گیا کہ دشمن قلعے میں داخل ہو گیا ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس وقت اسپارٹا کے سپاہی نیند سے جاگے، اس وقت دشمن کے سپاہی شاہی محل میں داخل ہو کر قتل و عام کر رہے تھے۔ دوپہر تک اسپارٹا کے سپاہیوں نے لڑائی کی، مگر دشمن چونکہ ان کے گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا، اس لیے وہ بے بس ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹرائے کے بادشاہ نے اسپارٹا کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اسپارٹا کے بادشاہ کو فوراً قتل کر کے اس کا سر محل کے باہر دروازے پر لٹکا دیا اور سارے درباریوں کے ساتھ شاہی قید خانے میں اپنی بیٹی شہزادی ہیلن کو رہا کرانے پہنچا۔ بیٹی باپ کو دیکھ کر اس سے لپٹ گئی۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہیلن نے کہا، میرے بہادر ابا، میں یہی چاہتی تھی کہ آپ ایک بہادر باپ بن کر اپنی بیٹی کو رہا کرائیں۔ آپ نے اسپارٹا کو فتح کر کے ٹرائے کی فریق سے ذلت کا نشان دور ڈالا ہے۔ اب ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ بادشاہ نے اسے بتایا کہ یہ سارا منصوبہ امبر نے اسے بتایا تھا۔ ہیلن امبر کی دانشمندی پر بے حد خوش ہوئی۔ چونکہ وہ خود ایک دانا عقل مند عورت تھی، اس لیے دانا اور عقل مند لوگوں کی قدر کرتی تھی۔ اسپارٹا کی فتح کی خبر ٹرائے پہنچی تو وہاں سارے شہر میں چراغاں کیا گیا۔ لوگوں نے دیوتاؤں کے آگے نذرانے دیے، قربانیاں پیش کیں اور اپنے مکانوں پر گھی کے چراغ جلائے۔ بادشاہ نے اسپارٹا کے شاہی محل میں ایک عظیم الشان دربار لگایا اور اپنے فوجیوں، سپہ سالار اور درباریوں اور وزیروں کو انعام و اکرام تقسیم کیا۔ امبر کو شاہی وزیر کا مرتبہ دیا گیا۔ غدار وزیر بھی جھوٹ موٹ اسی خوشی میں بادشاہ کے ساتھ تھا، مگر اندر سے اس کا دل جل کر کباب ہو گیا تھا، کیونکہ اسپارٹا کی شکست کے بعد اس کے سارے خواب ختم ہو گئے تھے۔ ناگ پھنی نے امبر سے کہا، اس غدار وزیر کو بھی ٹھکانے لگا دو، نہیں تو یہ ایک عذاب پھر بن کر جائے گا۔ ناگ پھنی کا یہ مشورہ امبر کے دل کو لگا۔ اسپارٹا میں اپنا ایک فوجی سپہ سالار مقرر کرنے کے بعد بادشاہ اپنی بیٹی شہزادی ہیلن کو واپس اپنے شہر ٹرائے میں لے کے آ گیا۔ ایک بہت بڑی فتح کے بعد شہر بھر میں 6 روز تک خوشیوں کا جشن منایا گیا۔ 7ویں روز امبر نے بادشاہ کے خاص محل میں جا کر کہا کہ وہ اس سے ایک رازداری کی بات کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت بادشاہ کے پاس اس کی بیٹی ہیلن بھی موجود تھی۔ بادشاہ نے کہا، کیا اس رازداری میں میری بیٹی بھی شریک ہو سکتی ہے؟ یعنی بادشاہ کا مطلب تھا کہ اگر وہ چاہے تو اپنی بیٹی کو وہاں سے بھجوا دے، مگر امبر نے کہا کہ یہ بات شہزادی کے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ شہزادی کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اس کے بعد امبر نے بادشاہ کو بتایا کہ شہزادی کا اغوا ان کے خاص وزیر نے کروایا تھا، اور وہ غدار وزیر ہے جو اسپارٹا کے بادشاہ کی کٹپتلی بنا ہوا تھا اور اس کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ شہزادی ہیلن کو بھی بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ انہیں اپنے وزیر پر بڑا بھروسہ تھا اور وزیر نے بھی ہمیشہ ان پر یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ ان کا انتہائی وفادار وزیر ہے۔ بادشاہ نے کہا، امبر تم نے جو بات کہی ہے اس پر یقین کرنے کو دل نہیں مانتا۔ امبر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے بالکل سچی بات عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ شہزادی ہیلن نے پوچھا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہمارے وزیر نے مجھے اغوا کروایا تھا؟ امبر بولا، اس کا ثبوت اسپارٹا کی فوج کا ایک کپتان ہے جس کا نام یونس ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو آدھی رات کو وزیر کے کہنے پر ہمارے محل میں داخل ہوا۔ وزیر اسے اپنے ساتھ لے کر آپ کی خوابگاہ تک خفیہ راستے سے آیا اور پھر اسی نے آپ کو بے ہوشی کی دعا سنگا کر اغوا کیا اور اسپارٹا لے گیا۔ بادشاہ نے کہا، وہ کپتان یونس کہاں ہے؟ امبر نے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اسپارٹا کے جنگی قیدیوں میں موجود ہوگا۔ میں نے اسے قیدیوں کی قطار میں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت امبر کو ساتھ لیا اور جنگی قیدیوں کے معائنے کے بہانے شاہی قید خانے میں آ گیا۔ یہاں اسپارٹا کے جنگی قیدی قطار میں کھڑے کر دیے گئے اور امبر بادشاہ کے ساتھ ساتھ چل کر ایک ایک قیدی کو غور سے دیکھنے لگا۔ یونس تو ہزاروں میں پہچانا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر تلوار کے زخم کا لمبا نشان تھا جس کو وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ آخر ایک مقام پر امبر نے یونس کو دیکھ لیا۔ اس نے بادشاہ کو خفیہ طور پر اشارہ کیا کہ وہ سامنے یونس کھڑا ہے جس کے چہرے پر زخم کا لمبا نشان ہے۔ بادشاہ نے شاہی دروغے سے کہا، اس قیدی کو خفیہ طور پر ہمارے محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ رازداری محض اس لیے کی جا رہی تھی کہ غدار وزیر کو وقت سے پہلے معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا بانڈا پھوٹ رہا ہے۔ ایسی صورت میں وہ وہاں سے فرار ہو سکتا تھا اور کسی دوسرے شہر کی ریاست میں جا کر
بادشاہ کے خلاف سازش میں مصروف ہو سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد قیدی یونس بادشاہ کے خاص کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت بادشاہ کے علاوہ امبر اور شہزادی ہیلن بھی وہاں موجود تھی۔ قیدی یونس نے امبر کو ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو وہ اغوا کی رات سرائے میں ملا تھا، مگر اس نے امبر سے آنکھ نہ ملائی اور انجان بن کر کھڑا رہا۔ بادشاہ نے یونس سے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ قیدی نے جھک کر عرض کی، یونس، کیا تم امبر کو جانتے ہو؟ قیدی نے امبر کی طرف غور سے دیکھا اور سر ہلا کر بولا، نہیں بادشاہ سلامت۔ وہ صاف مکر گیا اور محض اس لیے کہ وہ وزیر کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی ہیلن کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا اس صورت کو پہچانتے ہو؟ قیدی نے سر جھکا کر کہا، کیوں نہیں بادشاہ سلامت، یہ شہزادی ہیلن ہے۔ امبر نے پوچھا، تم شہزادی کو کیسے پہچانتے ہو؟ پہلے تم نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ اس سوال پر قیدی یونس ذرا گھبرا گیا، پھر فوراً بولا، جناب، شہزادی صاحبہ کو میں نے سب سے پہلے اسپارٹا کے قید خانے میں دیکھا تھا جہاں یہ قید میں تھی، اور میں وہاں معائنے کے لیے گیا تھا۔ اب امبر نے ایک دم حملہ کیا اور پوچھا، جس دوائی سے تم نے شہزادی ہیلن کو بے ہوش کر کے اغوا کیا تھا، وہ دوائی تم نے کہاں سے حاصل کی؟ پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا، میں نے شہزادی صاحبہ کو کبھی اغوا نہیں کیا حضور، میں بے گناہ ہوں، میں نے کبھی شہزادی کو اغوا نہیں کیا، بھلا مجھے انہیں اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امبر نے کہا، ضرورت تمہیں نہیں تھی، ضرورت ہمارے وزیر کو تھی، جس کے اشارے پر تم کھیل رہے تھے اور جس نے شہزادی کی خوابگاہ کا خفیہ راستہ کھول کر اور بے ہوشی کی دعا دے کر تمہیں اندر بھیجا تھا۔ قیدی نے گڑ گڑا کر کہا، یہ مجھ پر الزام ہے بادشاہ سلامت، یہ مجھ پر الزام ہے۔ بادشاہ نے صاف صاف لفظوں میں کہا، میری بات کو غور سے سنو قیدی، اگر تم نے ہمارے سامنے سچی بات کھول کر بیان کر دی تو ہم تمہیں اسی وقت آزاد کر دیں گے، تم جس شہر میں جا کر چاہو آباد ہو سکتے ہو، لیکن اگر تم نے ہمارے سامنے جھوٹ بولا تو ہم اسی وقت جلاد کو بلا کر تمہاری کھال کھچوا کر اس میں بس بھروا کر قلعے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیں گے۔ بولو، تمہیں کون سی بات منظور ہے؟ سچ بولتے ہو یا بھلاؤں جلاد کو؟ قیدی یونس تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ بادشاہوں کے فیصلوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے سچی بات بیان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا اور بولا، بادشاہ سلامت، انہوں نے جو کچھ کہا بالکل درست ہے۔ آپ کے وزیر نے مجھے بے ہوش کر دینے والی دوائی دی تھی اور میرے لیے شہزادی کی خوابگاہ کا خفیہ دروازہ کھولا تھا۔ میں نے ہی اسپارٹا کے بادشاہ کے حکم پر اور آپ کے وزیر کی مدد سے شہزادی کو بے ہوش کر کے اغوا کیا تھا اور انہیں اسپارٹا لے گیا تھا۔ کیا اب میری جان بخشی ہو جائے گی؟ بادشاہ نے کہا، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ شہزادی ہیلن اور بادشاہ نے امبر کی طرف تعجب سے دیکھا۔ اس کی ساری بات درست ثابت ہوئی تھی۔ امبر نے بادشاہ سے کہا کہ وزیر کو اسی وقت بلایا جائے تاکہ یہ بات اس کے منہ پر بیان ہو۔ بادشاہ نے غلام کو حکم دیا کہ وزیر کو فوراً حاضر کیا جائے۔ غدار وزیر بڑی بے فکری سے خوش باش بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ یوں ہی اس کی نظر قیدی یونس پر پڑی تو اس کا رنگ زرد ہو گیا، مگر فوراً ہی سنبھل گیا اور اداب بجا لاتے ہوئے بولا، خاکسار حاضر ہے بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے یونس سے کہا، اے قیدی، تو نے ابھی جو بیان کیا ہے وہ ہمارے وزیر کے سامنے بھی دہراؤ۔ پہلے تو یونس ذرا ہچکچایا، مگر جب بادشاہ نے کہا کہ اگر اس نے غلط بیانی سے کام لیا اور وہ جھوٹ بولنے لگا اور سچ سے مکر گیا تو پھر بادشاہ بھی اپنے وعدے سے مکر جائے گا، تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، میں سچ عرض کروں گا حضور۔ امبر نے کہا، تو پھر اپنا بیان دہراؤ۔ یونس قیدی نے کھلے اور صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وزیر اسپارٹا کے بادشاہ سے مل کر ٹرائے کی سلطنت کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اسی نے اسپارٹا کے بادشاہ کو مشورہ دیا تھا کہ شہزادی ہیلن کا اغوا کیا جائے۔ پھر اس وزیر نے ہی بے ہوشی کی دوائی دے کر شہزادی کی خوابگاہ کا خفیہ دروازہ دکھایا تھا اور انہیں اغوا کرنے میں پوری مدد کی تھی۔ یہ بیان سن کر وزیر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بادشاہ امبر اور شہزادی ہیلن وزیر کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ قیدی نے اپنا بیان ختم کیا تو وزیر نے چیخ کر کہا، بادشاہ سلامت، یہ مجھ پر ایک بھیانک الزام ہے۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھ سے اپنی دشمنی کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، شہزادی کے اغوا میں میرا ہاتھ ہرگز نہیں تھا، ہرگز ہاتھ نہیں تھا میرا۔ شہزادی ہیلن نے کہا، اس کو تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور پھر امبر اس بات کا گواہ ہے کہ شہر کی ایک سرائے میں اس نے خود اپنی آنکھوں سے یونس کو آدھی رات کو نکلتے دیکھا تھا، اور یہ وہی رات تھی جس رات مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ امبر کہنے لگا،
وزیر صاحب آپ مان لیجئے کہ آپ نے ٹرائی شہر کے خلاف ایک زبردست سازش کی تھی، غداری کی تھی، مگر آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر کہا، لیکن تم نے ہماری پیاری بیٹی کو اغوا کر کے جو ہمیں صدمہ پہنچایا، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہم تم سے اس کا انتقام لیں گے، ہمارے ملک کے ساتھ غداری کرنے کا انتقام لیں گے۔ جلاد کو بلایا جائے۔ وزیر گڑ گڑاتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ اتنے میں جلاد آ گیا۔ بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ وزیر کی کھال اتار کر اس میں ریت بھر کر قلعے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی جائے۔ ہم 1 گھنٹے بعد وزیر کی لٹکی ہوئی لاش کا معائنہ کریں گے۔ جلاد نے سر جھکا کر کہا، جو حکم بادشاہ سلامت۔ سپاہی وزیر کو پکڑ کر جلاد کے ساتھ شاہی قید خانے کی طرف چل پڑے۔ شہزادی ہیلن اور بادشاہ نے امبر سے کہا، یہ ہمارے سفید عقاب کی برکت بھی ہے کہ ہمیں فتح ہوئی۔ امبر نے کہا، کیوں نہیں۔ شہزادی ہیلن بولی، سفید عقاب کہاں ہے؟ اسے لایا جائے۔ فوراً سپاہی سفید عقاب کا پنجرا لے کر وہاں آ گئے۔ سفید عقاب نے امبر کی طرف دیکھ کر خوشی سے سیٹی بجائی۔ شہزادی ہیلن نے مسکرا کر کہا کہ کیا وجہ ہے سفید عقاب ہمیشہ امبر ہی کو دیکھ کر سیٹی بجاتا ہے؟ اس نے کبھی بادشاہ یا کسی دوسرے شخص کو دیکھ کر سیٹی نہیں بجائی۔ بادشاہ نے بھی اس پر تعجب کا اظہار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں دوست ہیں۔ عقل مند ہیلن نے کہا، کیا مجھے قید میں ملنے بھی آپ کا یہی دوست آیا تھا؟ بادشاہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی کہ ایک عقاب تجھے جا کر جیل میں مل سکتا؟ شہزادی ہیلن نے کہا، بابا جان، بعض عقاب ایسا کر لیتے ہیں۔ بادشاہ نے پہلے عقاب اور پھر امبر کی طرف دیکھا۔ عقاب نے زور زور سے سیٹی بجائی۔ امبر نے مسکرا کر ہیلن کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کی عقل کی داد دیتا ہوں شہزادی صاحبہ۔ جس چیز کو میں اب بھی چھپا سکتا ہوں، اسے آپ نے اپنی تیز عقل سے پہچان لیا۔ بہرحال اب آپ کا حق بن گیا ہے کہ میں آپ کو یہ راز بتا دوں۔ بادشاہ نے کہا، ارے بھائی، کون سا راز؟ کچھ ہمیں بھی تو معلوم ہو۔ امبر بولا، بادشاہ سلامت، یہ سفید عقاب حقیقت میں سفید عقاب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بادشاہ نے تعجب سے سفید عقاب کے پنجرے کو دیکھ کر کہا۔ امبر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سفید عقاب دراصل ایک ایسا سانپ ہے جس کو اس زمین پر زندہ رہتے ہوئے 200 برس ہو گئے ہیں، اور اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ جس شکل میں چاہے سامنے آ سکتا ہے۔ یہ میرا گہرا دوست ہے، یہی اڑ کر شہزادے سے ملنے جیل میں گیا تھا، اور اسی نے مجھے آ کر اطلاع دی تھی کہ شہزادی خیریت سے ہے۔ پھر یہی سفید عقاب انسانی شکل میں سامنے آ کر مجھے اپنے ساتھ سپاٹا والوں کے قلعے میں لے گیا تھا۔ بادشاہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سفید عقاب کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے سنا ضرور ہے کہ سانپ 200 برس زندہ رہے تو انسانی شکل میں سامنے آ جاتا ہے، مگر ایسا سانپ دیکھا کبھی نہیں ہے۔ ہیلن بھی کہنے لگی، مجھے شک ضرور تھا کہ یہ کوئی جادو کا سفید عقاب ہے، مگر یہ تو میرے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ کوئی مقدس سانپ ہے۔ امبر نے کہا، اس کا ثبوت ابھی آپ کو مل جاتا ہے۔ امبر نے سفید عقاب سے کہا، اے دوست، تمہاری اجازت سے میں نے یہ راز بادشاہ اور اس کی بیٹی پر کھول دیا ہے۔ اب کسی انسانی شکل میں سامنے آ جاؤ تاکہ بادشاہ سے اجازت لے کر یہاں سے نکل چلیں۔ سفید عقاب نے زور سے پھنکار ماری اور ایک انسان کی شکل میں بادشاہ اور شہزادی ہیلن کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دونوں شرد ہو کر رہ گئے اور اسے حیرانی سے تکنے لگے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ناگ فنی نے جھک کر بادشاہ اور شہزادی ہیلن کو سلام کیا اور کہا کہ امبر نے بالکل سچ کہا ہے، میں ایک سانپ ہوں اور 200 برس سے زندہ ہوں۔ امبر نے ناگ فنی سے کہا، ہمیں اب بادشاہ اور شہزادی سے اجازت لینی چاہیے تاکہ ہم اپنا کبھی نہ ختم ہونے والا سفر جاری رکھ سکیں۔ چنانچہ اسی روز شام کو بادشاہ نے ان دونوں کو بڑا انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ دونوں دوست گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کی تاریکی میں شہر سے باہر نکل گئے۔ ان کی اگلی پراسرار منزل کون سی تھی؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا امبر اور اس کا دوست ناگ فنی ٹرائے کے شہر سے نکل کر روم کے اس علاقے میں جاتے ہیں جہاں کا بادشاہ نیرو ایک ظالم حکمران ہے۔ انتنی اور کلوپترا کا مصر، دریائے نیل کے کنارے پراسرار اہرام میں بھٹکتی ہوئی روح، یہ سب کچھ اسی ناول کے 12ویں قسط میں قبر کی آواز میں سنیے گا۔
پیارے لسنرز، آپ کو سفید عقاب کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ مجھے سپورٹ کریے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔